دو قسم ہے، ایک متصلہ ایک منفصلہ۔ متصلہ وہ شرطیہ ہے جن کی نسبتین میں منافات نہ ہو، اور منفصلہ وہ شرطیہ ہے جن کے اجزاء میں منافات ہو۔ شرطیہ دو قسم کا ہے، ایک متصلہ دوسرا منفصلہ۔ اب جو متصلہ ہے یہ وہ ہے حکم فیہا جس میں حکم ہوا ہو ثبوت نسبت کے ساتھ جو جزا میں ہے، اللہ تقدیر ثبوت نسبت اخرى جو شرط میں ہے یہ مجیبہ میں، اور حکم ہوا ہو ساتھ سلب نسبت جزائی کے اللہ تقدیر نسبت اخرى یہ سالبہ میں۔ جس طرح مجیبہ میں انکان زید انسانان کان حیوانان، تو حیوان کی نسبت زید کی طرف یہ موقوف ہے، انسان کی نسبت زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر انسان کی نسبت زید کی طرف ثابت ہے تو حیوان کی نسبت زید کی طرف ثابت ہے۔ اور سلب میں لیس البتہ اذا کان زید انسانا کان حجرنا کان فرسنا، فرس کی نسبت زید سے سلب ہے اس تقدیر پر کہ انسان کی نسبت زید کے لیے ثابت ہے۔ ثم المتصلہ، تو اب متصلہ کی دو قسم، تو متصلی کا معنی یہ کہ بین النسبتین منافات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی دو قسم ہے، اگر نسبت شرطی علت ہو، کس کے لیے؟ نسبت فی الجزا کے لیے، اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ۔ اور اگر نسبت فی شرط علت نہ ہو نسبت فی الجزا کے لیے بلکہ دونوں کے اجتماع اتفاقاً ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں متصلہ اتفاقیہ۔ پھر متصلہ کی دو قسم ہیں، ان کان ذالک الحکم اگر یہ حکم تعلیقی بسبب علاقہ کے ہو بین المقدم و تالی کے علت دوسرا معلول ہو، اس کو کہتے ہیں لزومیہ۔ کما مر ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو نسبت طلوع الی الشمس علت ہے نسبت وجود الی النہار کی طرف، تو یہ ہے لزومیہ۔ اچھا جی، او ان کان ذالک الحکم اگر حکم تعلیقی بغیر علاقے ہو اس کو کہتی اتفاقیہ۔ اذا کان الانسان ناطق فالحمار ناحق، تو نسبت نحق حمار کی طرف اور نسبت نطق انسان کی طرف یہ اتفاقاً جمع ہوتے ہیں، اور نسبت اولا علت نہیں ہے نسبت ثانی کی۔ علاقہ مقدم و تالی کا عرف مناطق میں عبارت ہے احد الامرین سے کہ احدما علت و آخر کا یا دونوں معلولین لی ثالثین، بات سمجھ؟ احدما علت و آخر کا ان کانت الشمس طالعۃ فالنار موجود، تو طلوع شمس علت ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے، ہاں، اور دونوں معلولین ثالث کا اذا کان النہار موجودا نفل ارض مضیئۃ، اب وجود ارض اذا کان النہار موجودا کان الارض مضیئۃ، تو وجود نہار جو شرط ہے اور وجود ضو جو جزا ہے یہ دونوں معلولین ثالث کا جو طلوع شمس۔ تیسری قسم او اما یکون بینہما علاقۃ التضایف، یا ان میں علاقت تضایف کا ہے۔ تضایف اس کو کہتے ہیں کہ تصور آدمہ کا موقوف ہو علی تصور الاخر، جیسی ابوت و بنوت۔ تو جب میں کہوں ان کان زیدن ابا لعمر یہ مقدم، نو کان عمر ابن لہو یہ جزا ہے۔ اب ملی سے ابوت زید کا لعمر یہ مضاعف ہے، اور بنوت عمر کا لزیدن تو یہ لزومیہ ہے۔ یہ شرطیہ متصلہ ہے، ان کی طرفین میں علاقہ تضایف کا ہے، اور منفصلہ وہ ہے جس میں حکم و تضاد کے ساتھ بین شیئین موجبہ و سلب تضاد کے ساتھ سالبہ میں ہے۔ اب منفصلہ کی تین قسم ہیں، منفصلہ کی مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوہ اور منفصلہ قیسیہ۔ کیونکہ منفصلہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء میں منافات ہو، تو اگر منافات صدقاً اور کذباً تھا اس کو کہتے ہیں منفصلہ قیسیہ۔ ھذا شیء اما شجر اور حجر، تو شجر اور حجر دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہ ھذا شیء ما یکون انسان او لا انسان، کہ انسان لے انسان جمع بھی نہیں سکتے رفع بھی نہیں سکتے، اس کا نام ہے منفصلہ قیسیہ۔ یا منافات جمع میں ہوگا، ھذا شیء اما شجر و حجر، تو شجر حجر جمع نہیں ہو سکتے رفع ہو سکتے ہیں کہ نہ شجر و نہ حجر ہو بلکہ لحم و عظم ہو، تو مجھ سے بھی اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ اور اگر منافات فی الکذب ہو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلوہ۔ تو منفصلہ کی تین قسم ہو گئے، منفصلہ قیسیہ،
مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوہ۔ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسم ہیں، کیونکہ اگر حکم منافات کے ساتھ یا عدم منافات کے ساتھ ہو بین النسبتین صدق و کذب میں معاً تو منفصلہ حقیقیہ ہے۔ حاصل العدد اما زوج او فرد، تو زوج و فرد میں اجتماع بھی نہیں ہو سکتا، تضاد ہے، اور ارتفاع بھی خود کہتے ہیں ممکن نہیں، اجتماع زوجیت فردیت کے ایک عدد میں نہ ارتفاع۔ اگر حکم و منافات اور عدم منافات میں صدقاً تو وہ مانعۃ الجمع ہے۔ حاضر شیء اما شجر و حجر، تو حجر اور شجر جمع نہیں ہو سکتے لیکن رفع ہو سکتے، بلوچ نہ شجر ہے نہ حجر ہے، پس ممکن نہیں ہے کہ ایک بلوچ حجر اور شجر بنے معاً، اور ممکن ہے کہ نہ شجر بنے نہ حجر بنے۔ اور اگر حکم بالمنافات اور سلطہ کذبن تو وہ مانعۃ الخلوہ، جس طرح اما یکون بلوچ فی البحر او لا یغرقا، تو ایک جز ہے بلوچ کا بحر میں ہونا، دوسرا عدم غرق ہونا۔ اب ان کا ارتفاع کہ زید بحر میں بھی نہ ہو غرق بھی ہو یہ محال ہے، ارتفاع محال ہے، اور اجتماع جو ہے وہ محال نہیں ہے، ہو سکتے دریا میں بھی ہو غرق نہ ہو، تیرتا ہو ان یکون فی البحر ولا یغرقا۔ منفصلہ کی کل 8 قسم بتائے، کتنی؟ 3، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوہ اور منفصلہ حقیقی۔ اب مصنف کہتے ہیں مانعۃ الجمع کی 2 قسم ہیں، ایک عنادیہ ایک اتفاقیہ۔ مانعۃ الخلوہ کی 2 قسم ہیں، عنادیہ و اتفاقیہ۔ منفصلہ حقیقیہ کی 2 قسم ہیں، عنادیہ۔ کیوں؟ منفصلہ مطلقت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء میں منافات ہو۔ اب اگر منافات اور عناد ذاتی جزن کی وجہ سے تھا اس کو عنادیہ کہیں گے، اور اگر اتفاقاً تضاد آیا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ اتفاقیہ۔ تو مانعۃ الجمع کی بھی 2 قسم ہے، عنادیہ اتفاقیہ۔ مانعۃ الخلوہ کی بھی 2 قسم ہے، عنادیہ اتفاقیہ۔ منفصلہ حقیقیہ کی بھی 2 قسم ہے، عنادیہ۔ اگر منفصلہ کے اجزاء میں عناد کا ذاتی جزء تھے اس کو کیا کہیں گے؟ اور اگر اجزاء منفصلہ میں عناد تھا امر عارض کی وجہ سے، مانعۃ الجمع کے اجزاء میں منافات ہے ذاتی جزء کی وجہ سے عنادیہ، اور مانعۃ الجمع کی اجزاء میں تضاد ہے اتفاقاً۔ اسی طرح مانعۃ الخلوہ کے اجزاء میں اگر منافات ہے ذاتی جزین کی وجہ سے تو وہ عنادیہ، اور اتفاق سے تھا وہ اتفاقیہ۔ یا قدم کو رچت کے کہنا پیرو یار سیٹوے طالب تجول ورکوں مرکو مولی سے ہوتے ہیں خاصة کے شملے واچو دو بوس پکے واچو کہ کم طالب دو چت کا غل لور ورکا کہ دلے ورکا بوس یوڑک تا ویس کے لاغلا اغلا فقیر لے ورکا فقیر امبتا بوس پریخو در شملے تیسے اگاو دے دادا دو بوس نشو چت لے طالب خیغو سو چتی کہ دا خود اکبر بچہ لکھار دی دو نخو چتی گے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہلی گی لیکن گل محمد خان نہیں اٹھے گی۔ المنفصلہ باقسام ثلاثہ، منفصلہ باعتبار اقسام ثلاثہ کے قسمان عنادیہ او اتفاقیہ۔ عنادیہ عبارت ہے کہ تنافی بین الجزئین لذاتہما، او اتفاقیہ عبارت ہے کہ تنافی بمجرد الاتفاق ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ مصنف نے کہا تھا کہ حملیہ کے اقسام بے اعتبار موضوع کی 4 ہیں، طبعیہ، شخصیہ، محصورہ، محملہ۔ کہتے شرطیہ کے اقسام بے اعتبار موضوع کی وہی ہے، صرف یہاں طبعیہ نہیں ہے، یہاں ایک محصورہ ہے، ایک محملہ ہے، ایک شخصیہ ہے۔ ان جیتنی الیوم اکرمتک، میں نے اکرام کا حکم لگایا ہے مجیت مشخص پر جو آج دن کا اکرام ہے، تو مجھے جب یہاں مقدم شخص ہے اس کو شرطیہ شخص، اور اگر میں کہیں گے کل ما جیتنی اکرمتک تو میں نے اکرام کا حکم کیا ہے تمام افراد مجیت پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ محصورہ ہے۔ اور اگر مقدار مجیت کی معلوم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ محملہ۔ یہاں طبعیہ متصور نہیں ہے کیونکہ یہاں شرطیہ میں حکم ہوتا ہے تقادیر پر، اور تقادیر بمنزل افراد کے ہیں، تو یہاں حکم افراد پر ہوتا ہے، اور طبعیہ میں حکم کس پر؟ ماہیت پر۔
علم جس طرح منقسم حملیہ شخصیہ مقصورہ محملہ کو تو اسی طرح شرطیہ منقسم اقسام کو. اتنی بات ہے کہ قضیہ طبیعی متصور نہیں ہے یہاں. پھر تقادیر شرطیہ میں یعنی تقادیر شرط بمنزلت الافراد حملیہ میں تو اگر حکم تقدیری معین اور وضع خاص پر تھا تو شرطیہ شخصیہ ان جیتنی الیوم اکرمت کا اکرام کا حکم آپ پر مطلق مجیت پر ہے یا مجیت خاص پر ہے جو الیوم کی مجیت ہے. اور ان کا اگر حکم جمی تقادیر مقدم پر تھا تو وہ محصور کلیہ کلما کانت الشمس طالعة کان النہار موجودا تو حکم وجود نہار پر جمی تقادیر طلوع شمس پر ہے. اور اگر حکم بعض تقادیر پر تھا تو وہ محصور جزیہ قد یکون اذا کان شیء حیوان کان انسان کبھی کبھی جب شیء حیوان ہو جیسے یہ تو وہ کیا ہوتا ہے اور ہر جگہ میں نہیں ہے جیسے حمار حیوان ہے مگر انسان. وَإِن تُرِكَ ذِكْرُ تَقَادِيرِ كُلًّا وَبَعْضًا اور اگر تقادیر کی مقدار کلن و بعضاً معلوم نہیں تھی تو وہ محملہ ہے. اچھا جی ان کانا زیدون کانا یہاں مقدر ہے ان کانا زیدون انساناً یہ مقدم کانا حیواناً تو مولی صاحب یہاں حیوانیت کے ساتھ حکم ہوا ہے زید پر علی تقدیر کون زید انساناً لیکن یہاں حرف سور نہیں. فصل فی ذکر اسوار شرطیات اس میں شرطیات کا حرف سور ذکر ہوگا. سور مجیبی کلی کا متصلہ میں متا مہما کلما ہے. متا کانت شمس طالعة فالنار موجود مہما کانت شمس طالعة فالنار موجود کلما کانت شمس طالعة اور منفصلہ میں دائما ہے دائما اما یکون العدد زوجا اور فرضاً یہ منفصلہ کلیہ ہے. اور سور سالبی کلی کا متصلہ و منفصلہ میں لیس البتہ اذا کان شمس طالعة فاللیل موجود اور سور مجبی جزئی کا متصلہ منفصلہ میں قد یکون اذا کان شیء حیوانا کان انسانا اور سور سالبی جزئی کا متصلی منفصلی میں قد لا یکون ہے. اور ادخال حرف سلب کا کرو علی سور الایجاب الکلی موجبی کلی کی سور پر متا مہما کلما پر حرف نفی داخل کرو تو وہ کیا بنے گا سور سالبی جزئی. اور لفظ لو کو اذا کا اتصال میں مستعمل ہوتا ہے او اما او انفصال میں طرفہ شرطیتی طرفہ شرطیہ کی طرفین میں حکم نہیں. شرطیہ کی ان کانت شمس طالعة یہ ایک طرف ہے فالنار موجودون یہ دوسری طرف ہے. اس میں ایجاب سلب بالفعل نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے معلق ہے. اگر ان وفا کو آپ نکالیں اب حکم آئے گا الشمس طالعة میں بھی حکم ہے النہار طرفہ شرطیہ کی طرفین عن المقدم جو شرط ہے وہ تالی جزا ہے لا حکم فیہا ان میں حکم نہیں ہے ہی نہ کونہما طرفین جب تک وہ طرفین شرطیہ کے ہو. اور وبعد تحلیل اور تقسیم کی بات کیا ہے شرط حذف ہو جائے ممکن ہے کہ ان میں حکم معتبر ہو جائے. فطرفہا تو شرطیہ کی طرفین اما شبیہتین بحملیتین یا مشابہ ہوں گے حملیتین کے ساتھ یا متصلتین ہوں گے یا منفصلتین ہوں گے یا مختلفتین کا معنی ایک حملی ایک متصلہ ایک حملی ایک منفصلہ ایک متصلہ ایک منفصلہ علیہ کی بھی استخراج الامثلہ. تب فرغنا اور جب ہم فارغ ہو گئے بیان قضایا اور ذکر اقسام قضایا سے جو اولی اور ثانوی تھے. اقسام اولی تھی حملیہ اور شرطیہ. اقسام ثوانی ہے حملیہ کے اقسام شخصیہ طبعیہ محملہ مقصورہ اور شرطیہ کی اقسام ثانوی ہے متصلہ اور منفصلہ. نفحان لنا لائق اور ظاہر ہوا ہمارے سامنے یہ بات کہ ہم ذکر کریں گے ایک شے احکام قضایا میں سے جو تناقض ہے عاکس ہے فلناقض تو ہم منعقد کریں گے اس کے بیان کے لیے فصول اور ذکر کریں گے اس میں اصول تناقض. قضیتین کا تناقض یہ ہے کہ دو قضیے مختلف ایجاب و سلب میں اور احدہما کا صدق دوسرے کی کذب کو مستلزم. دو قضیے ہو ایک مختلف ایجاب و سلب میں دو احدہما کے صدق سے دوسرے کا کذب. زید قائم زید لیس بقائم دو قضیے
اور مختلف ہے ایجاب اور سلب میں، اور ایک اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہے۔ تناقض اختلاف تیزیتین کا ہے ایجاب اور سلب میں، بحیث یقتضی لذاتی ہی، کہ ہر ایک بیعتبار ذات کی، کہ ہر ایک بیعتبار ذات بحیث یقتضی کی تقاضا کرے باعتبار ذات کی صدق و احداہما، ایک کی سچائی، کس کا تقاضا کرے؟ کذب الاخری وبالعکس، زید قائم اور زید لیس بقائم، یہ دو قضیتین بھی ہیں اور مختلفین بھی ہیں ایجاب و سلب میں، اور ایک کی صدق سے دوسرے کا کذب بھی لازمت ہے۔ عملی صاحب، جن دو قضیتین میں تناقض ہے، یا وہ شخصیتین ہوں گے یا وہ محصورتین ہوں گے، اگر وہ دو شخصیتین ہیں تو ان کے تناقض کے لیے 8 وحدات شرط ہے۔ کتنی؟ وشرطہ اور شرط واسطے تحقق تناقض بین القضیتین مخصوصتین شخصیتین کی کیا شرط ہے؟ وحدات ثمانیہ، تو متحقق تناقض نہیں ہوگا شخصیتین میں بھی دنیا بغیر وحدات ثمانیہ کے، ایک ہی کہ دونوں قضیے کا موضوع ایک ہو، جیسے مثالی مذکور میں زید ہے اور دوسرا ہے کہ محمول ایک ہو، وہ مثالی مذکور میں قائمن ہے، وہ وحدت کہ زید قائمن اور زید لیس بقائمن ایک جگہ میں ہو، ووحدت القوت والفعل، زید قائم بالقوا اور زید قائم لیس بقائمن بالفعل، ان میں تناقض نہیں ہے، یا دونوں بالقوا ہو یا دونوں بالفعل۔ وحدت الزمان، اگر زید قائم فی الفجر ولیس بقائم فی اللیل، اس میں تناقض نہیں ہے، وقت ایک ہوگا۔ وہ وحدت الشرط و وحدت الجز، ایک میں موضوع جز ہے دوسرے میں بھی جز، ایک میں کل ہے دوسرے میں بھی کل ہے۔ وہ وحدت الاضافت، اور جمع ہے وہ 8 ان میں۔ در تناقض 8 وحدت شرط دان، تناقض میں 8 وحدت شرط مانو، وحدت موضوع محمول و مکان، 3 آ گئے، ایک وحدت موضوع، ایک وحدت محمول، ایک وحدت، 3 ہو گئے۔ وحدت شرط و اضافت جواز و اقوال، اس میں 3 آ گئے، ایک ہی کہ وحدت شرط اضافت، زید اب لعمر اور زید لیس باب لعمر، تو ایک زید بنسبت عمر کے باپ بھی ہے اور باپ نے بھی ہے، اس میں تناقض ہے۔ اگر میں کہوں زید اب لزید اور زید اب لبکرین اور زید لیس باب للمشرف، اس میں تناقض نہیں ہے۔ وجز وکلو، زید حسن ایک جزء اور زید لیس بحسن ایک کلو، ان میں تناقض نہیں۔ قوت فعل است در آخر زمان، اور وحدت قوت میں وحدت فعل میں آخری زمانے میں، آخری اور در آخر، آخر میں جو شرط ہے وہ وحدت زمانی ہے کہ وقت بھی دونوں کا ایک ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتَا، اگر قضیتین مختلف ہو جائے فیہا ان وحدات میں، لم تتناقضا، جیسے زید قائم وعمر لیس بقائم، ان میں تناقض نہیں ہے، کیوں؟ وحدت موضوع نہیں ہے۔ اور زید قاعد اور زید لیس بقائم، ان میں تناقض نہیں ہے، وحدت محمول نہیں ہے۔ اور زید موجود فی الدار اور زید لیس بموجود فی السوق، ان میں تناقض نہیں ہے، مکان مختلف ہے۔ اور زید نائم فی اللیل اور زید لیس بنائم فی النہار، ان میں تناقض نہیں ہے، زمان ایک نہیں ہے۔ اور زید متحرک الاصابع بشرط کونی کاتبا اور زید لیس بمتحرک الاصابع بشرط کونی غیر کاتب، ان میں تناقض نہیں ہے، شرط مختلف ہے۔ والخمر فی المٹکا مسکرون بالقوا اور والخمر فی المٹکا لیس بمسکرین بالفعل، ان میں تناقض نہیں ہے۔ اور حبشی اسود ہے سارا کا سارا، اور زنجی حبشی اسود نہیں ہے، اے جزو ان اسنانہ، جزو کل میں نہیں ہے۔ اور زید اب لبکرین اور زید لیس باب لخالد، تناقض نہیں ہے، اضافت مختلف ہے۔ اور بعض نے اکتفا کیا ہے بے وحدتین، 2 وحدتوں کے ساتھ، ایک وحدت موضوع اور ایک وحدت محمول، جہاں موضوع محمول ایک ہوں گے، زمان ایک ہوگا، مکان ایک ہوگا، اضافت ایک ہوگی، جزء اور کل ایک، لاندراج البواقی فیہما۔ اور بعض نے اکتفا اکتفا کیا، صبر کیا ہے بے وحدت نسبت، جہاں نسبت ایک ہو موضوع ضرور ایک ہوگی، محمول کیونکہ وحدت نسبت مستلزم ہے جمی وحدات کو۔
کہ اگر تناقض دو قضیتین شخصیتین میں ہو تو ان کی بھی وحدت ثمانیہ شرط ہے. در تناقض حشد و وحدت شرط دان وحدت و موضوع و محمول و مکان. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں اگر تناقض دو محصورتین میں ہو تو ان 8 وحدت کے علاوہ ان میں یہ شرط ہے کہ وہ دونوں متناقضین مختلف ہو، کلیت و جزیت ہو. یعنی اگر ایک قضیہ کلیہ ہے تو اس کا نقیض کیا ہوگا؟ جزیہ. کل انسان حیوانان یہ موجب کلیہ ہے تو اس کا نقیض طالب جزیہ ہوگا. بعض الانسان لیس بحیوان. بات سمجھ میں؟ لابدی ہے فی التناقض، اس تناقض میں جو محصورتین کے اندر ہو، من کون القضیتین مختلفتین فی الکف، کہ وہ دونوں قضیتین محصورتین متناقضین مختلفین ہو. کس کے اندر؟ کم میں. اگر ایک کلیہ ہو یعنی کلیت و جزیت میں فیضا کانا حدوما کلیہ اللہ، جب ایک قضیہ کلیہ ہوگا تکون الاخرى جزیت تو دوسرا کیا ہوگا؟ اور کیوں؟ وجہ یہ کہ متناقضین میں شرط ہے کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کلیہ ہو اور ایک، اگر دونوں کلیتیں ہو تو دونوں کاذب ہوں گے، اگر دونوں جزیتیں دونوں صادق ہوں گے. کل حیوان انسان یہ کاذب ہے، اور لا شیء من الحیوان بانسان یہ بھی کاذب ہے. تو دیکھو موضوع محمول زمان مکان جز کل شخص اضافات تمام ایک ہے، اس کے باوجود دونوں کاذب ہے. کل حیوان انسان یہ بھی کاذب ہے، اور کل حیوان لیس بانسان وہ بھی کیا ہے؟ کاذب ہے. معلوم ہوا کہ محصورتین کے تناقض میں شرط ہے کہ اگر ایک کلیہ ہو تاکہ ایک صادق اور ایک کاذب. اسی طرح اگر دونوں جزیتین تو وہ صادق ہوتے ہیں. بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان لیس دونوں صادق ہیں، حالانکہ موضوع محمول ہے لیکن کیوں دونوں صادق ہے؟ اس لیے کہ اختلاف نہیں ہے کلیت اور جزیت میں. لأن الکلیتیں دو کلیتیں قد تکذبان کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان. دیکھو یہاں وحدت موضوع محمول زمان مکان شرط اضافت تمام ہے لیکن متناقضین نہیں ہے. اگر متناقضان ہوتے ایک صادق ہوتا ایک کاذب، حالانکہ یہ دونوں کاذب. اول جزیتین قد تصدیقان بعض الحیوان انسان بعض الحیوان لیس بانسان. جیسے یہاں وحدت موضوع محمول زمان جز کل تمام موجود ہے، تو اگر یہ متناقضین ہوتے ایک صادق ہوتا ایک کاذب، حالانکہ دونوں کیا کاذب. وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَادَّةٍ يَكُونُ. بس اب مصنف نے کہا تھا کہ اگر متناقضین محصورتین ہیں تو ضروری ہے کہ ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہوگا. اب ایک کلیہ اور ایک جزیہ یہ ان دو قضیتین میں ہوگا جس کا موضوع عام اور محمول خاص. کل حیوان انسان اور بعض الحیوان لیس بانسان. اب یہ دو متناقضین ہیں، یہ دوسرا صادق ہے اور اول کیا کاذب ہے، اور دونوں میں موضوع حیوان ہے محمول انسان ہے، اور حیوان انسان سے عام ہے. وَيَكُونُ ذَلِكَ اور تناقض محصورتین کا مع اختلاف الکم ہر مادہ میں ہوگا کہ موضوع عام اس میں ہے. بات سمجھ میں؟ اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر متناقضین موجہتین کیا ہو تو وہاں اختلاف کم میں بھی ضروری ہے اور اختلاف جہت میں بھی ضروری ہے. تو ضروری مطلقے میں جہت کون سی ہے؟ ضرورت. تو اس کا نتیج وہ ہے جس میں سلبی ضرورت ہو، اور سلبی ضرورت ممکنہ میں ہے. ممکنہ میں امکان ہے اور امکان کا معنی کیا ہے؟ سلبی ضرورت. بات سمجھ میں؟ ولا بد اور لابدی ہے تناقض قضایا موجہہ میں اختلاف الجہت سے تو نقیض ضروری مطلقے کا الممکنۃ، کیونکہ ضروری مطلقے میں ضرورت ذاتی ہے اور ممکن عامی میں امکان عام ہے، اور امکان عام کا معنی کیا ہے؟ سلب ضرورت کا. تو اول میں ضرورت ہے دوسرے میں سلبی ضرورت. اور نقیض دائمی مطلقے کا مطلقہ عامہ ہے کیونکہ دائمی مطلقے میں دوام ذاتی ہے اور مطلقہ عامہ معنی ہے لا دوام کا، اور لا دوام میں سلب دوام ہے.
اور نقیض مشروط عامے کا ہینیہ ممکنہ ہے. مشروطہ عامہ میں جہت کون سی ہے؟ ضرورت وقتی. اور ہینیہ ممکنہ میں سلب ہے ضرورت وقتی کا. اور نقیض عرفیہ میں کا ہینیہ مطلقہ ہے کیونکہ عرفیہ عامہ میں ضرورت وقتی ہے اور ہینیہ مطلقہ میں سلب ہے ضرورت وصفی کا. عرفیہ عامہ میں دوامی وصفی ہے اور ہینیہ مطلقہ میں سلب ہے دوامی وصفی کا. هذا في البقائد الموجهة. اور نقائض مرکبات کی مفہوم مردد ہے بین نقائض بقائدها. ادھر دیکھ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ لا دائما. یہ مشروطہ خاصہ ہے، یہ مشروطہ عامہ تھا اور یہ دائم و مطلقہ ہے. تو مجموعہ کیا ہوا؟ مشروطہ. اب اس مشروطے خاصے کی نقیض کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جزء اول مشروطہ عامہ ہے اور جزء ثانی مطلقہ عامہ ہے. ٹھیک ہے. اور مشروطے عامی کی نقیض کیا ہے؟ ہینیہ ممکنہ. اور مطلق عامی کا نقیض کون ہے؟ دائمہ مطلقہ. تو اس مجموعی کا نقیض یا جزء اول کا نقیض ہے یا جزء ثانی کا نقیض ہے یا جزء این کا. تو یہ یا یہ مفہوم مردد ہے. کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ یہ مشروطہ عامہ ہے. لا دائما لا شیء من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل یہ مطلق عامہ ہے. اور فقط مشروط عامی کی نقیض کیا ہے؟ ہینیہ. اور فقط مطلق عامی کی نقیض کیا ہے؟ دائما. تو اس مجموعی کی نقیض یا اس کا نقیض ہے یا اس جز کا نقیض ہے یا جزءین کا. یہ معنی ہے. اور نقیض مرکبات کا مفہوم مردد ہے بین نقیضین. اور تفصیل یطلب من القطبی. کہتے ہیں کہ اگر نقائص شرطیات کے نکال دیں نقائص تو دونوں شرطیین میں اتحاد فی الجنس شرط ہے. اگر ایک متصل شرطیہ ہے تو دوسرا بھی شرطیہ. اور اتحاد فی النوع شرط ہے. اگر ایک متصلہ ہے تو دوسرا بھی متصلہ. اور اختلاف فی الکیف شرط ہے. اگر ایک موجبہ ہے تو ایک طالبہ. تو اس نقائص شرطیات کی اگر ہو تو دونوں نقیضین جنس میں متحد ہوں گے یعنی دونوں شرطیے ہوں گے. نوع میں متحد ہوں گے یعنی یا دونوں متصلے ہوں گے یا دونوں منفصلے. اختلاف فی الکیف ہوگا. ایک موجبہ ہوگا ایک طالب. ویشترط اور شرط کیا جاتا ہے فی اخذ نقائض شرطیات شرطیات کے نقائض میں اتفاق فی الجنس دونوں شرطیے ہوں گے اور اتفاق فی النوع دونوں متصلے یا دونوں منفصلے ہوں گے. اور مخالفت فی الکیف ایجاب و سلب میں. تو نقیض متصلی لزومیہ موجبے کا سالبہ متصلہ لزومیہ دونوں متصلے ہیں یہ اتحاد فی الجنس ہے. اور دونوں لزومیے ہیں یہ اتحاد فی النوع ہے. اور ایک موجبہ ایک سالبہ ہے یہ اختلاف فی الکیف ہے. اور نقیض منفصلی عنادیہ موجبے کا سالبہ منفصلہ عنادیہ تو دونوں منفصلے ہے یہ اتحاد فی الجنس ہے اور دونوں عنادیہ ہے یہ اتحاد فی النوع ہے. اور ایک موجبہ ایک سالبہ ہے یہ اختلاف فی الکیف ہے. کم نہ کیف ہے وہاں کر رہا. فَإِذَا قُلْتَ كُلَّمَا كَانَ آبا یعنی كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فجادا وغلط ہے. فجادا یعنی فالنہار موجود یہ متصلہ موجبہ ہے یعنی متصلہ لزومیہ ہے. تو اس کا نقیض یہ ہے کہ لیس کلما کان آبا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب شمس طالع ہو فجادا تو دن موجود ہو. تو دیکھو اول بھی متصلہ ہے دوسرا بھی متصلہ ہے. اول بھی لزومیہ ہے دوسرا بھی لزومیہ ہے. اول موجبہ ہے دوسرا طالبہ ہے. دن میں تناقض ہے. اول قضیہ صادق ہے کلما کان الشمس طالعۃ فالنہار موجود ہے اور دوسرا کاذب ہے لیس کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار یہ کاذب. او اذا قلت دائما اما يكون هذا العدد زوجا او فردا یہ منفصلہ عنادیہ موجبہ ہے تو اس کا نقیض منفصلہ عنادیہ طالبہ ہوگا. نقیض لیس دائما اما يكون العدد زوجا او فردا العكس المستوي عکسی